بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف با اب تا ات ثا اث جیم اج حا اح خا اخ دال عد ذال عذ را ار زا از سین اس شین اش صاد اس ضاد اض طا اط ظا اذ عین اع غین اغ فا اف قاف اق کاف اک لام میم نون واو ہا حمزہ یا. اگر آپ سے کوئی کہے کہ غنہ کتنے حروف پر ہوتا ہے تو آپ کہیں 3 پر. کتنے پر؟ 2 پر تو ہمیشہ ہوتا ہے. نون پر شد آ جائے، میم پر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. اور میم پر جزم آ جائے اور اس کے بعد با آ جائے. کیا آ جائے؟ میم ساکن پر غنہ نہیں ہوتا، جس طرح لم یلد ولم یولد. لیکن میم ساکن کے بعد اگر با آ جائے تو میم ساکن پر بھی غنہ ہو جاتا ہے، جس طرح وما ہم بمؤمنین. وما ہم میم پر غنہ اس لیے کرتے اس کے بعد با آ گیا ہے. ٹھیک ہے، تو میم ساکن پر صرف اس صورت میں کہ جب با آ جائے. نون پر شد آ جائے ان اور میم، اور میم پر شد آ جائے تو ہمیشہ غنہ ہوتا ہے. نون ساکن یا نون تنوین آ جائے دونوں کا ایک ہی حکم ہوتا ہے، کیونکہ آواز ایک طرح ہے نا. جب بھی نون ساکن یا نون تنوین آ جائے تو 4 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہوگی. اچھا، یا تو اظہار ہوگا. کیا ہوگا؟ جب ان کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی آ جائے. یا ادغام ہوگا اگر یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے. یا یہ میم میں تبدیل ہو جائیں گے جب ان کے بعد با آ جائے. جب ان کے بعد، اور جب نون ساکن اور نون تنوین کے بعد نہ حروف حلقی میں سے ہو، نہ یرملون میں سے ہو، نہ با آئے تو پھر اخفا ہوگا. پھر کیا ہوگا؟ یعنی غنے کی طرح اخفا ہوتا ہے. فرق میں نے آپ کو بتا دیا ہے، تو وہاں اخفا ہوگا. تو 4 چیزوں میں سے ایک چیز ہوگا، اظہار، ادغام، اخفا یا میم. ٹھیک ہے، اظہار، اخفا، ادغام یا میم. اس لیے اجرا کے اندر اتنی تفصیل اب نہیں ہوگی، صرف یہ کہا جائے گا یہاں اظہار ہے، یہاں اخفا ہے، یہاں ادغام ہے. ٹھیک ہے، یہاں میم میں تبدیل ہو گیا ہے. ذرا غور سے دیکھنے، بہت سارے قوانین ہیں آج کے سبق میں. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، یہ استاد محترم نے آپ کو بتا دیا. گول تا پر جب وقف کریں گے تو یہ ہا بن جاتی ہے، یہ گول تا. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، نون ساکن پر کیا ہے؟ اخفا. نون ساکن پر کیا ہے؟ کیونکہ نہ یرملون میں سے کوئی حرف آیا، نہ حروف حلقی میں سے، نہ با، تو یہاں اخفا کریں گے. ذرا میرے ساتھ اخفا کریں. لِأَنفُسِكُمْ. اس کے بعد میم مشدد آ گیا ہے، 2 میم مل گئے ہیں، تو یہ میم پر بھی ہم غنہ کریں گے. اور میم کے بعد نون ساکن آ گیا. یہ نون ساکن نون تنوین کے بہت زیادہ استعمال ہے قرآن میں. اس میم ساکن کے بعد خا آ گیا، یہاں کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. یہاں اظہار ہوگا حروف حلقی میں سے. پھر خیرن، را پر تنوین آ گیا ہے، اس کے بعد حرف تا آ گیا، یہاں کیا ہوگا؟ یہاں اخفا ہوگا. یہاں کیا ہوگا؟ اخفا ہوگا. پھر عین، نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے، یہاں کیا ہوگا؟
یہاں بھی اخفا ہوگا. لفظ اللہ سے پہلے دال پر زبر آ گیا, موٹا ہوگا یا پتلا؟ موٹا ہوگا. اب اس کو دیکھ کر لِأَنفُسِكُمْ من خیر, یہ من اظہار ہے, من خیر تجدوه عند اللہ. عین پر نون پر جو ہے نا یہ اخفا ہے, عند اللہ. اس کے بعد نون پر شد ہے تو غنہ ہوگا, اور پھر لفظ اللہ سے پہلے زبر آ گیا تو موٹا ہوگا. ان اللہ بما تعملون بصیر. وقالوا لن يدخل, استاد نے بتایا بھی ہے, نون ساکن کے بعد یا آ گیا, یرملون میں سے ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ ادغام. ٹھیک ہے, ادغام کے ساتھ غنہ بھی ہونا, جس کو کہتے ہیں ادغام محل غنہ, ادغام. اور اگر را اور لام یرملون میں سے آ جائے تو وہاں ادغام بغیر غنہ کے ہوتا ہے نا, تو اس کو کہیں گے ادغام بلا غنہ. اس کو کیا کہیں گے؟ ہاں, اتنی اب تفصیل نہیں ہوگی, بس صرف یہ بتانا ہوگا کہ یہاں ادغام مع الغنہ ہے یا ادغام بلا غنہ ہے. ٹھیک ہے. لن یدو, دال پر جزم آ گیا ہے نا, ادغام ہو, یہ قلقلہ ہوگا. کیا ہوگا؟ قلقلہ. لن یدخل, جیم کے بعد نون پر شاد آ گیا تو غنہ ہوگا. جنت الا من, نون ساکن کے بعد کاف آ گیا ہے, اخفا ہوگا. من کان, ہودن دال پر تنوین ہے, اس کے بعد حمزہ آ گیا, اظہار ہوگا. ہودن او نصارا تلک امانیہم قل ہاتوا برہانکم. ان نون پر ساکن کے بعد کاف آ گیا, اخفا ہوگا. کنتم میں نون کے بعد نون ساکن کے بعد تا آ گیا, یہاں بھی اخفا ہوگا. دو اخفا ہو گئے. ان کنتم صادقین بلا. من نون ساکن کے بعد حمزہ آ گیا, اظہار ہوگا. من اسلم وجہہ للہ, اللہ کے لام سے پہلے زیر آ گیا, پتلا ہوگا. للہ وہو محسن, نون پر تنوین ہے, تنوین کے بعد فا ہے, یہاں بھی اخفا ہوگا. محسن فلہ, اجرہ میں جیم ساکن کے بعد جیم ساکن ہے, قلقلہ ہوگا. اجرہ. عند میں نون ساکن کے بعد دال آ گیا ہے, یہاں بھی اخفا ہوگا. عند ربی, را پر زبر موٹا ہوگا. ربی. ہاں آپ بتائیں, خوفن فا پر تنوین ہے, نون تنوین ہے, آگے عین آ گیا ہے, کیا ہوگا؟ جس کو آتے ہے ذرا اونچا بولے تاکہ پتہ چلے کتنوں کا آتا ہے. فا پر نون تنوین ہے, اس کے بعد عین آ گیا ہے, کیا ہوگا؟ اظہار ہوگا. دو تین نے صرف بتایا ہے, اظہار ہوگا. خوف علیہم, آج نماز